إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اپنی فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہر مومن شخص کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب میں اللہ کی بندگی کے رستے پر چلوں گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے رستے پر چلوں گا، تو میرے اوپر آزمائشیں، بلائیں، فتنے یہ لازمی آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ اللہ احکم الحاکمین انسان کی آزمائش نہ کرے، اس کو خوب دین کے اندر پختہ نہ کرے، بلکہ جو شخص، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہی ہوتی ہے، اس پر فتنے، اس پر بلائیں آتی ہی آتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو حقیقی معنوں کے اندر مومن بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو جتنا مومن ہوگا اتنی ہی اس پہ آزمائشیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا لوگوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اگر کسی طبقے کے اوپر آئی ہیں تو وہ انبیاء کرام کا طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ مشقتیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں اگر آئی ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات ان کے اوپر آئی ہیں۔ اور فرمایا انبیاء کرام کے بعد وہ لوگ جو نبیوں کے رستے کے قریب ہوں گے، کہا جو جتنا قریب ہوگا اس پہ اتنی آزمائشیں آئیں گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو آزمائشوں کا دور ہے، جو پریشانیوں کا دور ہے، کوئی کاروبار کے حوالے سے آزمائش میں پڑا ہوا ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے آزمائش میں پڑا ہوا ہے، کسی پر کوئی آزمائش ہے، کسی پر کوئی آزمائش ہے۔ ان حالات میں ہم نے اپنے آپ کو اس نقطے پہ کھڑا کر کے سوچنا ہے کہ میرے اوپر اگر آزمائشیں ہیں تو کس بنیاد پہ ہیں؟ میں انبیاء کے رستے کے زیادہ قریب ہو گیا ہوں؟ کیا میں سیدھے رستے پہ چلنے لگ گیا ہوں؟ اس نقطے کو آج سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آج مسلمان پریشان ہو کے سیدھا رستہ ہی چھوڑ دیتے، جی دین میں کیا عزت ہے، جی اسلام پہ چلنے میں کیا عزت ہے۔ اور محترم بھائیو، ڈسہارڈ نہ ہوا کرو، پر یہ پریشانیوں کا شکار نہ ہوا کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑا کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو جتنا سیدھے رستے پہ چلے گا اس پہ آزمائشیں اتنی ہی آئیں گی۔ ہمارے اوپر اگر آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں صبر کرتے ہوئے ان قوانین کو اختیار کرنا ہے جو اللہ احکم الحاکمین اپنے مومن بندوں سے چاہتے ہیں۔ ان قوانین کو سمجھنے سے پہلے عزیز بھائیوں، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ جو بندہ دین کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے رب کو دکھانا ہے کہ اللہ میں تیرے رستے پہ چلا ہوں، تیرے رستے پہ انبیاء بھی چلے تھے، ان پر بھی پریشانیاں آئی تھی، انہوں نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا تھا، ان کے اوپر بھی بڑی آزمائشیں آئی تھیں۔ اللہ میں نبیوں کے رستے پہ چل پڑا ہوں، سیدھے رستے پہ چل پڑا ہوں، اللہ آزمائشیں میرے اوپر بھی آئیں گی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے صبر عطا کرنا۔ یہ ایمان کی بہار اور ایمان کا لیول ہم نے اپنے رب کو دکھانا ہے۔ حالات سے پریشان نہیں ہونا، کاروبار تجارت سے پریشان نہیں ہونا، اولادوں سے پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جب ہم ان قوانین کو اختیار کر لیں گے، اللہ کی قسم ہمیں آزمائشیں نہیں لگیں گی۔ ان پریشانیوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں روحانی طور پر سکون عطا کر دے گا۔ دیکھو نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ کتنی آزمائشیں آئی تھی، اللہ کے رستے پہ چلے تھے،
توحید کی صدائیں لگا رہے تھے، امیہ مارتا تھا، تپتے صحراؤں میں لٹاتا تھا، گلے میں رسی باندھ کے مکہ کے اوباش لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑا دیتا تھا، اور وہ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس آزمائش میں، اس تکلیف میں لذت کیا ملی حضرت بلال کو رضی اللہ عنہ؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو مارا جاتا تھا تو وہ مزے لے لے کے زبان سے کیا کہتے تھے؟ احد احد، کہ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ صبر کا دامن پکڑتے ہوئے، صبر کو اپنا کے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی روحانی طور پر اس کو اطمینان اور سکون عطا کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، دو اصول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو فتنوں کے دور کے اندر ہم نے ان کو اپنانا ہے، اور جب ہم ان دو قوانین کو، دو اصولوں کو اپنا لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی پریشانیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ ہم سرخرو ہوں گے، ہم دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جئیں گے، کل قیامت کے دن بھی اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے دربار میں سرخرو کرے گا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے ان دو اصولوں کو اپنائیں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کبھی سنت سے انحراف نہیں کرنا۔ سنت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دین پہ چلنا، اسلام کے رستے کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے احکامات کو جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنانا، یہ پہلا اصول ہے اگر ہم فتنوں کے دور کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پہلا اصول یہ اپنا لو، کبھی سنت سے انحراف نہ کرو۔ اللہ کا حکم آ جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح ہو جائے، ہر چیز کو پیچھے کر دو، اولین ترجیح قرآن اور سنت کو ہونی چاہیے کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، جس نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں کبھی قرآن و سنت سے منہ نہ موڑوں، اس لیے میں اللہ سے اور رسول اللہ سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ آج پریشانیاں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم سنت سے اعراض کر چکے ہیں، ہمیں عزت نظر نہیں آتی اللہ کے حکم میں، نبی کے طریقے کے اوپر چلنے میں بے عزتیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا ایمان کا بیڑا غرق ہوا آج کے دور میں کہ آج کا مسلمان، اس کو شرم آتی ہے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عزت دیتے ہوئے آج کے مسلمان کو اللہ کی قسم شرم آتی ہے۔ کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا لوگوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری بات نہیں ہے، یا دنیا کے کسی پروفیسر کی بات نہیں، یا دنیا کے کسی موٹیویشنل سپیکر کی بات نہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج سنتوں سے منہ موڑا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جتنے اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں، لوگ اللہ کی قسم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں۔ کیسی آزمائش ہے، کیسا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ لوگوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن ہمارا مسلمان اپنے نبی کی اس بات پر فوکس نہ کرے کہ میرے نبی کن کو کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں پڑھوں تو صحیح آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سپیکر، بڑے بڑے پڑھے لکھے جن کو ہم آج سمجھتے ہیں، آج کے مسلمان نے ان کو زیادہ عزت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کم سمجھا۔ وہ کہے تو بڑی اچھی بات ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो हमारा ध्यान ही ना हो, तवज्जो ही ना जाए। आओ जरा गौर करो, पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, क्या करेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूल। लोगों, ये इस्लाम का असल मंबा है, ये इस्लाम का असल माखज है, मस्दर है। अल्लाह की किताब, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनका तरीका, कभी गुमराह नहीं होंगे। दुनिया की कोई साजिश, दुनिया का कोई हथकंडा तुम्हें इस्लाम से फेर नहीं सकता जब तक इन दो चीजों पे अमल ना कर लो। वो क्या है? कुरान मजीद, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, सुन्नत रसूल। मेरे नबी का दिन कैसा गुजरता था, मेरे नबी की रातें कैसे गुजरती थीं, मेरे नबी का बिछोना कैसा था, मेरे नबी का ओढ़ना कैसा था, मेरे नबी के चलने के अंदाज, बैठने के अंदाज, मेरे नबी की तिजारत, मेरे नबी का जिहाद, मेरे नबी के मामलात, लेन देन, बीवियों के साथ मामलात सारे के सारे कैसे गुजरते थे। पूरा का पूरा दीन निचोड़ कुरान और हदीस। कहा लोगों कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि मेरी उम्मत के लोग कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी भटक नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के चूड़े अमरीकी जितने मर्जी मुसलमानों पे साजिशें चला ले, वार चला ले, लेकिन जो शख्स कुरान पर, हदीस पर साबित कदमी के साथ खड़ा है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। इसी हदीस को जरा बरअक्स कर लो कि हम गुमराह क्यों हुए, कि हमने कुरान को छोड़ा। हम गुमराह क्यों हुए? हमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ा, अहादीसों को छोड़ दिया, हम गुमराह हो गए। शैतानों की साजिशें, शैतानों के वार, दुनिया के चूड़ों के हरबे वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, दिलों के ऊपर जम गए। कसूर हमारा था कि हमने अल्लाह के कलाम को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इज्जत नहीं दी। उसूल होते हैं, उसूल होते हैं। आप किसी बड़ी फैक्ट्री में जाएं ना, वो सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि ये हमारी कंपनी के फैक्ट्री के रूल हैं, जो इस रूल पे चलेगा उसको हम रखेंगे, जो नहीं चलेगा वो जा सकता है। दो टोक बातें होती हैं। बेआईनी ही इसी तरह, जो बंदा मुसलमान हो जाता है उस पर मर्दी की जिंदगी गुजारना लाजिम नहीं है। वो ये ना करे कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूं, जी चाहेगा तो कुरान की बात मान लूंगा, जी चाहेगा तो छोड़ दूंगा। मर्जी की जिंदगी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा करके इम्मा याती अन्नकुम मिन्नी हुदा के तहत अल्लाह ने कुरान और सुन्नत की शक्ल में हिदायत भेजी है। पर मैं जो शख्स कुरान पे, सुन्नत पे चलेगा, ये शख्स है जो अल्लाह का बंदा है। जो कुरान और सुन्नत पे नहीं चलता, अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं है। रोज़ा है ना, रोज़ा, ये मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। रोज़ा है ना, रोज़ा मुसल्लम उसूल है। रोज़ा रखा है तो झूठ ना बोलो, जुबान का गलत इस्तेमाल ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया, मन लम यदा कौल ज़ूर फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जिस शख्स ने रोज़ा रख के झूठ बोलना ना छोड़ा, जुबान के साथ गुनाह करना ना छोड़े, का अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। वो रहे भूखा, रहे प्यासा, रखे 12-12, 14-14 घंटे का रोजा, रहे भूखा, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है? कि इसने रोजे के मकसद को हासिल नहीं किया। इसने रोजा रख के भी अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा अल्लाह का मुनहाकिमीन को इसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं है। इस्लाम के उसूल है। तो जो शख्स भी कुरान और सुन्नत को लेके चलेगा, ये वो शख्स होगा जिसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम है। जो कुरान और सुन्नत को लेके नहीं ना चलता, अल्लाह ताला उस पर फिर फितने मुसल्लत करता है।
फिर वो परेशानियों का शिकार होता है, फिर इसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ दुनिया में क्या बन रहा है। मजमा ज़वाइद की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से और रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज़ करता है, अल्लाह के हुक्म को तरजीह नहीं देता, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को इज्जत नहीं देता, फरमाया अल्लाह दुनिया में उसको ये सज़ा देते हैं कि वो अपने कामों के अंदर पड़ जाता है, यानी उस पर स्यापे ही बड़े पड़ जाते हैं, उसको दुनियादारी से फुर्सत नहीं मिलती, अल्लाह रसूलुल्लाह का हुक्म कैसे वो पूरा करे। अगर हम गौर करें तो सबसे बदतरीन ये सज़ा है कि अज़ानें सुन के 5 वक़्त अज़ान सुनते हैं, सहरियाँ अफ्तारियाँ, रमज़ान में एक माहौल बनता है, लेकिन इसके बावजूद अज़ानें होती हैं, मस्जिद में पैरा नहीं, जुमे होते हैं लेकिन मस्जिदें आबाद नहीं, वालिदैन का मकाम नहीं, इज्जत व एहतराम नहीं, अल्लाह की इज्जत नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इज्जत नहीं। ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि हमने कुरान को और सुन्नत को छोड़ा, अल्लाह ने हमें ऐसा दुनियादारी के अंदर मुब्तला किया, हम चाहते हुए भी मस्जिदों में नहीं आते, अल्लाह ने हमसे तौफीक ही छीन दी। अल्लाह करे किसी को ये अजाब महसूस हो जाए, किसी को ये सदा अल्लाह की तरफ से महसूस हो जाए कि अज़ान होती है, मैं मस्जिद में क्यों नहीं जाता, मेरे कदम क्यों नहीं उठते, मेरे दिल के अंदर ज़रा सा एहसास, फिक्र, सोच पैदा क्यों नहीं होती कि रमज़ान बरकतों का महीना आ गया है, मैं अपने गुनाह माफ़ करवा लूँ। और उसके पीछे सबब क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूल, हमने अल्लाह की किताब को, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया है। आओ ज़रा अपने नबी के सहाबा को देखो, सुन्नत से कितना प्यार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हजर अस्वद के सामने खड़े, हजर अस्वद वो पत्थर जिसको अल्लाह ने जन्नत से निकाला और दुनिया में बंदों के लिए रखा, जिसके अंदर इतनी कुव्वत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हज उम्रे के दौरान इसका बोसा लेता है, ये पत्थर इसके अंदर इतनी कुव्वत है, आदमी के सारे गुनाहों को चूस लेता है। फरमाया जब ये जन्नत से आया था तो ये स्याह रंग का नहीं था बल्कि सफेद रंग का था, लेकिन इंसानों के गुनाह चूस चूस के ये पत्थर काला स्याह हो गया। ऐसी कैपेसिटी अल्लाह का बुरहा के भी ने इस पत्थर में रखी है, बंदों के गुनाह चूसता है। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सुन्नत की अहमियत क्या है? अपने दौरे खिलाफत में पत्थर को देखते हैं, हजर अस्वद को, कहते हैं हजर अस्वद अल्लाहु अकबर, अगर मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता कि उन्होंने तेरा बोसा लिया है, तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ पत्थर मैं तेरा कभी बोसा ना लेता, क्योंकि तू तो एक पत्थर है। और अकीदा भी वादे किया लोगों के सामने, लोग समझते थे कि ये पत्थर जोन से है ना, ये भी खुदा है, ये भी नफे नुकसान के मालिक है। हजरत उमर ने कहा हजर अस्वद इन्नका ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, ना तो किसी का नुकसान कर सकता है ना तो किसी का फायदा कर सकता है, और उमर तुझे इस नीयत से नहीं चूम रहा कि तो उमर का कोई नुकसान करेगा या उसको फायदा देगा। मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो तेरा बोसा ले रहे थे, सुन्नत पे चलते हुए मैं उमर तेरा बोसा ले रहा। ये सहाबा इकराम ने अहमियत दी सुन्नतों को। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनके हवाले से आता है, मुस्नद अहमद की रवायत है, सुनन दारमी के अंदर भी मौजूद है कि सफ़र में होते ना तो किसी जगह पे जाके ना यूं ही लेट जाते, दौरान सफ़र अपनी सवारी को खड़ा करते, नीचे उतरते, उस जगह पे लेट जाते, थोड़ा सा आगे जाते, कज़ाए हाजत नहीं है, पेशाब पखाने की हाजत नहीं, लेकिन वहाँ जाके वैसे ही बैठ जाते और फिर उठ के आ जाते। गुलामों ने पूछा ए मालिक क्या मामला है कि सफ़र में हम आपको देखते हैं, लेटने की जगह भी नहीं, आप लेट जाते हैं, कज़ाए हाजत भी नहीं, फिर भी आप कज़ाए हाजत करते हैं, ये क्या वजह है? देखो अब्दुल्लाह बिन उमर का जवाब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, कहते हैं मैं अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया करता था, मुझे याद है
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے اور یہاں پہ لیٹا کرتے تھے، میں اپنے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے یہاں پہ لیٹتا ہوں۔ میرے نبی سفر میں ہوتے، جس جگہ پہ قضائے حاجت کرتے، میں اس جگہ کو یاد رکھتا کہ میرے نبی نے یہاں پہ قضائے حاجت کی ہے۔ مجھے قضائے حاجت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں پیشاب پخانے کی، لیکن اپنے نبی کا طریقہ اتنا پسند ہے، ان کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، سنتوں کو اہمیت دینا چاہتا ہوں، بدعتوں کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے نبی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہاں پہ ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں جبکہ مجھے پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار پڑھو، سنتوں سے محبت۔ پھر دیکھیں ان صحابہ کو جنہوں نے سنتوں پہ عمل کیا، کیسر و کسرا کی قبائیں انہوں نے نوچ ڈالی، وہ عرب کے بدو 44 لاکھ مربع میلوں کے حکمران بن گئے۔ صحابہ اکرام کا دور 1 صدی کا دور، آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، جاؤ صحابہ کی سیرت پڑھو، اللہ کی قسم تمہارے سندھ میں صحابہ اکرام کا آخری دور تھا، جہاد کے نشر سندھ تک پہنچے ہوئے تھے۔ سنتوں کو اہمیت دی، نبی کے طریقوں کو عزت دی، تو وہ عرب کے بکریاں چرانے والے اللہ نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ فتنوں کا، سازشوں کا اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سنت کو لازم پکڑیں، کتاب اللہ کو لازم پکڑیں۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، طریقہ وہ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اصول کہ مسلمان اگر سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے نا تو مسلمان کو چاہیے کہ کبھی ضمیر فروش نہ بنے، کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے، بکاؤ مال نہ بنے، چند ٹنگوں پہ بک جانے والا نہ بنے، بلکہ یہ شعور اور یہ بصیرت اپنے اندر پیدا کرے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے، جن کا دین سارے ادیان میں سب سے اعلیٰ ہے، میں ان کا امتی ہوں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ جو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں وہ چند ٹنگوں پہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کرتے۔ اور اس کی مثال میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہم فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا، آزمائشوں کے دور میں اگر ہم کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو محترم بھائیوں، اپنے نبی کا طریقہ، کتاب اللہ کی بات، اس کو لازم پکڑو، اور دوسرے نمبر پر صحابی کی سیرت سن کے ذرا اپنا ایمان تازہ کرو اور اس پر عمل کرنے والے بنو۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، جہاد پہ قافلہ نکلا ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل، جس کا لقب کیسر ہے، اس نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا مسلمانوں کو، اپنے دربار میں لے آیا۔ اب سارے قیدیوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہے اور ان کا انٹرویو لے رہا ہے۔ تم کس علاقے سے ہو، تم کس ملک سے ہو، تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہاری برادری کون سی ہے۔ نبی کے شاگردوں سے انٹرویو لے رہا ہے یہ پلید ہرقل کیسر، روم کا بادشاہ، اور اس وقت رومیوں کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ سب کا انٹرویو لیا اس نے۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ وہ سوال کرتا، فر جواب دیتے ہیں، پوری حاضر دماغی کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ بول بول کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب وہ کیسا بڑا متاثر ہوا کہ یہ بندہ، اس کے پاس اتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس محمدی شاگرد کو رضی اللہ عنہ، اس کو بکاؤ مال بنانے کے لیے، اس کو خریدنے کے لیے نا بڑی بڑی فرمائشیں اور بڑے بڑے آرڈر اور بڑے بڑے تحائف، بڑی بڑی سرداریاں پیش کرنے لگا ہے۔ کہتا ہے عبداللہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور دیکھو پیشکش کیا کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ نبی کے جانثار کا واقعہ سن کے نا اپنے گرے بانوں میں جانتے جانا۔
ہم آج 5-10 روپے کی وجہ سے نا اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ہمارے مولوی کھیر کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں، مسئلے چھوڑ دیتے ہیں، حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ سن کے، وقت کا سپر پاور حکمران، روم کا بادشاہ کیسر کہتا ہے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر وزیر بننا چاہتا ہے، عہدہ لینا چاہتا ہے، ایم پی اے بننا چاہتا ہے، ایم این اے بننا چاہتا ہے، جون سا عہدہ تجھے چاہیے میں وہ عہدہ تجھے دیتا ہوں. پیشکش کر رہا ہے نا، فرمائشیں رکھ رہا ہے آگے، ہر چیز تمہیں دیتا ہوں. شرط پتہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، مسلمانیت کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی بن جا. کیا بن جا؟ عیسائی. میری باتیں آج کڑوی ہوں گی. آج ہمیں کسی کافر نے فرمائش نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم کافروں کے اتنے پیروکار ہیں کہ ہم نے چہروں سے سنتیں بھی اتار دی. ہم نے لباس، حجامت، کپڑے، کلچر، تہذیب، ثقافت، تمدن، ہر چیز کافروں جیسی بنا لی. اور ہم نے ان کو کہا تم نے ہمیں کیا آرڈر کرنا ہے، ہم خود تمہارے ساتھی ہیں. ہے نا مسلمانوں میں؟ ذرا دیکھیں آپ، معاشرے بگڑے ہوئے، نظام تباہ ہے، کوئی خاندان کا بھروسہ نہیں، اصلاح نہیں، کوئی خیر کی بات ہی نہیں. بگڑے معاشرے، بگڑے محلے، بگڑے خاندان، بگڑی نسلیں آپ کو نظر آئیں گی آج کے دور میں. وجہ کیا ہے؟ کافروں سے متاثر ہے اور نبی کے جانثاروں کو وہ پیشکش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، کوئی عہدہ لینا چاہتا ہے عہدہ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے اسلام کو چھوڑ دے، عیسائی بن جا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا تو مجھے ایک آدھی سلطنت کی بات کر رہا نا، اگر تو مجھے پوری دنیا کی سلطنت، پوری دنیا کا ہی بادشاہ کیوں نہ بنا دے، پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا. مسلمان بکاؤ مال نہیں ہوتا، مسلمان ضمیر فروش نہیں ہوتا کہ چند ٹگوں کی وجہ سے، چند عہدوں کی وجہ سے، چند سرداریوں کی وجہ سے، جو دنیا کی صدارتیاں ہیں، جو دنیا کی سرداریاں ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، مسلمان کی یہ شان ہی نہیں کہ چند ٹگوں کے لیے وہ اپنے نبی محمد کے ساتھ بے وفائی کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اس نے ایسے نہیں ماننا، اس کو بھوکا رکھو، قید میں ڈال دیا. کتابوں میں لکھا ہے 15 سے 20 دن تک اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا. اور 20ویں دن جب وہ دن گزر گیا نا، تو شراب اور خنزیر کا گوشت لا کے ان کے پنجرے میں پھینکا. اب اسلام میں شراب بھی حرام ہے اور خنزیر بھی حرام ہے. دیکھو ذرا صحابی کا ایمان. 20 دن بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے. اللہ، ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، ہمارا تو حال ہی نہیں. ہم نے صبح سحریاں کی ہیں، اب گلے خراب ہیں، بولا ہی نہیں جا رہا. صحابیوں کا ایمان دیکھو، اللہ کی قسم 20 دن بھوک پیاس برداشت کی ہے اور 20ویں دن ایک اور آزمائش آ گئی. دیکھو اللہ آزمائشوں میں مسلمانوں کو کتنا پختہ بناتا ہے. خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کی. اب قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن اگر مجبوری بن جائے، بندہ جہاد میں ہے یا کسی ایسے سفر میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، مجبوری کی صورت میں اگر اس کو شراب مل جائے، خنزیر مل جائے، خون مل جائے، کوئی مردہ جانور مل جائے، سانپ بچھو ہی مل جائے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو کھا سکتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے پاس معقول عذر ہے کہ 20 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، چلو شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن میری تو مجبوری ہے. مجبوری ہے یا نہیں؟ لیکن وہ بادشاہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. اپنے اندر خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو ورگلا کے ہی چھوڑنا ہے، اس کو عیسائی بنا کے ہی چھوڑنا ہے.
عبداللہ بن حذافہ اٹھے، دیکھا خنزیر کا گوشت اور شراب ہے، کہا اگرچہ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کرتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مجبوری کی صورت میں تم کھا سکتے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں تم کافر پلید کو خوش کرنے کے لیے اگرچہ مجبوری ہے میں شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا، خنزیر کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں۔ نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ خنزیر کو ہاتھ لگایا۔ وجہ کیا ہے کہ میں اس کافر بے ایمان کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا ٹٹولو اپنے آپ کو، آج کافر ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان مسلمانوں سے جو ہر ٹائم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہوئے 3 پیس کے اندر پیک ہوئے، داڑیاں منڈوائی ہوئی، سنتوں سے نفرت کرنے والے، منہ میں سگریٹ ٹھوسے ہوئے، اپنے چہروں کو بگاڑے ہوئے، اپنے بالوں کے سٹائل الٹی مانگے نکال کے۔ اللہ کی قسم کافر کو ایسے مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں، اس کو خطرہ ہے عبداللہ بن حذافہ السہمی جیسے کردار رکھنے والے مسلمانوں سے، جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، جو شہادتیں پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے حلیے، اپنا دن رات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنایا ہے۔ آج کافر کو خطرہ ہے اس مسلمان سے، اور جو 1400 سال پہلے خطرہ تھا آج بھی وہی ہے۔ اس نے دیکھا یہ پھر نہیں باز آیا، کہتا کوئی بات نہیں، تختہ دار پہ چڑھایا حضرت عبداللہ بن حذافہ کو، سولی پہ چڑھایا، ابھی پھانسی نہیں دی، ابھی چڑھایا صرف، اپنے تیر اندازوں سے کہتا ہے اس کو تیر مارو، لیکن تیر اس کو لگے نہ، اس کے قریب قریب لگے تیر، اس کو لٹکایا ہوا ہے، تیر مارو جو اس کی آنکھ کے قریب سائڈ پہ لگے، اس کے چہرے کے قریب، پاؤں کے قریب، دل کے قریب مارو، تاکہ یہ ڈر جائے کہ میرے اوپر تو تیروں کی برسات آ گئی ہے اور اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے۔ بڑے اس نے تیر مارے، بڑا ڈرانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نہیں ڈرے، کافر پھر پریشان ہے۔ اب آخری حربہ اس نے پتہ کیا استعمال کیا؟ اللہ اکبر، ایک بہت بڑی دیگ، اس کے اندر اس نے تیل ڈالا اور اس تیل کو خوب گرم کیا، خوب گرم کیا اس تیل کو، ابلتا ہوا وہ تیل، ابلتا ہوا، اللہ اکبر، کہتا ہے عبداللہ عیسائیت کو قبول کر لے وگرنہ تجھے اس کڑائی کے اندر پھینک دوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والا نہیں، میں نے تو بیعت کی ہے ان کی، میں نے تو ان پر تن من دھن قربان کرنے کی قسم کھائی ہے، میں اس تیل کی کڑاہی سے پریشان ہونے والا نہیں۔ اس نے ایک مسلمان قیدی کو پکڑا اور اس گرم تیل کے اندر پھینکا۔ اب حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قیدی کو پھینکا گیا، پھینکتے ہی اس کی ساری ہڈیاں الگ الگ ہو گئی، جل گیا۔ ظلم کر رہا ہے روم کا بادشاہ، یہ اپنے آپ کو دنیا کے بادشاہ کہنے والے جب ملکوں پہ قبضے کرتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اللہ نے قرآن میں بات کی کہ جب یہ ملکوں کے بادشاہ کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں نا، افسدوها، وہاں لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہاں فساد برپا کرتے ہیں جا کے۔ یہ روم کا جگہ تھا، سپر پاور تھا، اور ظلم کر رہا مسلمان قیدیوں پہ۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ وہ قیدی، وہ تو اس کی ساری ہڈیاں ہی بکھر گئی ہیں، لیکن یہ چیز بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ اب آخری لمحہ آیا، آخری لمحہ، کہتا عبداللہ کو پکڑو اور اس کو اس تیل کے اندر پھینکو۔ عبداللہ صحابی رسول، ایمان کے پہاڑ، کہتا اس کو اس گرم اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینکو۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کو لایا گیا، تیل میں پھینکنے لگے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ ذرا بات کو سوچنا سمجھنا، بادشاہ نے یہ سمجھا کہ لگتا ڈر گیا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے، پیروں پھر گیا ہوں۔ کہتا ٹھہر جو، اس کو پیچھا کرو، پیچھے کرو اس کو۔ کہتا عبداللہ سنا، ڈر گیا نا، میں نے تجھے پہلے کہا تھا اسلام چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے، دیکھ گرم ابلتا ہوا تیل ہے۔ عبداللہ کہتے ہو جلے تجھے سمجھ ہی نہیں ہے،
ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ کلمہ ہمارے دلوں کی اصل تک، جڑ تک پہنچ چکا ہے۔ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تیل سے ڈر گیا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تو میری ایک جان ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قربان ہو جائے گی، پھر بات ختم۔ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ عبداللہ کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر عبداللہ کے پاس جانیں ہوتی اور وہ ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتا جاتا۔ تو کیا سوچ رہا ہے کہ میں اس دہکتے ہوئے تیل کو دیکھ کے ڈر گیا؟ میرے جسم کے اوپر اتنے بال، ان بالوں کے برابر جانیں ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک ایک جان اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والا نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی نا، اس کے دل کے اوپر اثر ہوا اس چیز کا۔ اس نے کہا پیچھے کر دو اس کو نہیں جلانا۔ کہتا عبداللہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، آزادی سے پہلے میرا ماتھا چوم لے۔ دیکھو کافر کس حد تک گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میرا ماتھا چوم لے پھر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کے کہتے ہیں چل میں تیرا ماتھا چوم لیتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ یہ کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ اور میرے ساتھ آنے سے پہلے جتنے بھی مسلمان قیدی تیرے پاس ہیں ان سب کو تو میرے ساتھ آزاد کر، پھر میں تیرا ماتھا چومتا۔ اب وہ کیسر راضی ہو گیا تو عبداللہ بن حذافہ نے اس کا ماتھا چوما، اس نے عبداللہ بن حذافہ کو بھی آزاد کر دیا اور جتنے ساتھ مسلمان قیدی تھے اس کی جیل میں سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، جب واپس آئے نا آ کے حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر ایمان کا جوش مارا کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں لوگوں تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ عبداللہ کا ماتھا چومو، اور سب سے پہلے میں امیر المؤمنین عبداللہ کا ماتھا چومتا کہ اس نے ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اس عہد کو وفا کیا ہے، اس بیعت کو پورا کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے یہ وعدے کیا ہے کہ مسلمان اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کرتا، مسلمان بکاؤ مال نہیں ہوتا، مسلمان دنیا کے چند ٹنگوں کے پیچھے ایمان نہیں بیچتا، اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرتا۔ ایک آخری بات، کافروں کی سازش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نا دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی واپس آ کے نا کہ آپ نے 40-50 دن ان سے بات ہی نہیں کی، ان کو بلایا ہی نہیں۔ دیکھو کتنی آزمائشیں صحابہ پر۔ 3 صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، جنگ سے پیچھے رہ گئے جان بوجھ کے۔ ہم کہتے ہیں جہاد صرف ان پہ ہی فرض ہے جو فوج کرتی ہے، وہی جہاد کرے، ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے۔ مدینہ کا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے فنون حرب و ضرب نہ سیکھے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے دیکھا یہ جان بوجھ کر جنگ سے پیچھے رہے، آپ نے بلایا ہی نہیں۔ سارے صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابی بھی ان تینوں صحابہ کو نہیں بلاتا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج تک کا بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے لیکن میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا، 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، کوئی مجھے بلاتا نہیں۔ کہتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے، نہ کوئی صحابی بلاتا، میں بازار میں جاتا، صحابہ کو ملتا، السلام علیکم کہتا، کوئی میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں جب یہ سوشل بائیکاٹ کے پہاڑ جیسے 40 دن گزرے نا، 41ویں دن حکم آ گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جہاد سے پیچھے رہے ہو تم سمجھو چلو کوئی ہمیں نہیں بلاتا نہ بلائے، گھر میں بیوی تو ہے نا، سکون کے ساتھ مزے کے ساتھ گھر رہتے۔ 41ویں دن حکم آیا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول طلاق دینی ہے یا ویسے ہی الگ ہونا ہے؟ کہا طلاق نہیں دینی، ویسے ہی الگ ہو جاؤ، بیویوں کو اپنے میکے بھیج دو، گھروں میں اکیلے رہو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کوئی بلاتا ہی نہیں۔
گھر کا ایک فرد کسی کو نہ بلائے، اس بندے کو جو گھر میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو آوازاری ہوتی رہتی ہے، یار مجھے بلاتا ہی نہیں کوئی، پورا معاشرہ ہی نہیں بلاتا، کوئی صحابی نہیں بلاتا حضرت کعب کو، پریشانیاں آزمائشیں۔ کہتے ہیں غسان کا بادشاہ عیسائی، اس کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے نا، محمد نے اس سے اپنی بگاڑ دی ہے، وہ اس کو بلاتا ہی نہیں۔ کافر بڑے سازشی ہوتے ہیں۔ اس نے خط بھیجا، حضرت کعب کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، مدینہ کے بازار میں، ایک شام کے بادشاہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، لوگوں سے میرا پوچھ رہا ہے۔ ایک بندے نے بتایا وہ کعب بن مالک کھڑے، کہتا ہوں میرے پاس آیا، اس نے مجھے خط پکڑایا، وہ مخمل کا ریشمی سا ایک چھوٹا سا وہ چادر کا ٹکڑا تھا، اس کے اندر وہ خط لپیٹا گیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس خط کو کھولا، اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ قد بالاغانی۔ اس بادشاہ نے یہ خط لکھا، کہتا ہے قد بالاغانی، مجھے یہ بات پہنچی ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جفا کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سے ناراضگی اختیار کر لی ہے۔ اور آگے پمپ کیا لگا رہے ہیں، اے کعب تو بڑا عزت والا آدمی ہے اور تیرے جیسے بندے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تیرے جیسا بندہ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اسے نفرت کی جائے، اسے منہ موڑ لیا جائے۔ تو میرے پاس آ جا، جتنی بادشاہت کہے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ محمد نے تو تجھے بلانا ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کافروں کی سازش۔ اب وہاں حضرت کعب بن مالک نے پتہ کیا سوچا، ہم مسلمانوں کو بھی آج اپنی یہ سوچ بنانی ہے کہ فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کافر چالیں چلتے ہیں، فتنے بچھائے جاتے ہیں، جال بچھائے جاتے ہیں مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن ہم نے انشاءاللہ اپنے اسلام کے رستے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں نے وہ خط پڑھا نا تو اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، اے کعب یہ تیرے اوپر ایک اور بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو میرے اوپر پہلے آزمائشیں تھی نا، کوئی مجھے بلاتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا، وہ آزمائشیں مجھے چھوٹی معلوم ہونے لگ گئی اس بڑی آزمائش سے کہ چھوڑ دو محمد کو اور عیسائی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن مالک نے اسی طرح اس خط کو پکڑا اور کہتے ہیں بازار میں روٹیوں کا ایک تندور تھا، میں نے اس کا تندور کے اندر پھینک کے جلا دیا اور امت کو یہ درس دیا حضرت کعب بن مالک نے کہ مسلمان بکاؤ مال نہیں ہوتا، مسلمان ضمیر فروش نہیں ہوتا، مسلمان نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان اسلام پہ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان قرآن کو لے کے چلتا ہے، اپنے نبی کی سنت اور حدیث کو لے کے چلتا ہے، اور مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم کلمے کے اوپر کسی دوسرے کے دین کو، دوسرے کی تہذیب کلچر کو کبھی مسلط نہیں ہونے دیتا۔ مسلمان کلمہ اگر اس نے پڑھا ہے تو وہ کلمے کے اوپر ہی کھڑا رہتا ہے اور کلمے کے اوپر ہی وہ جینا چاہتا ہے اور کلمے کے اوپر ہی وہ مرنا چاہتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں ان دو چیزوں کو اپنا کے ہم اپنا فتنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، کفار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ مضبوطی اختیار کریں، اور دوسرے نمبر پر کبھی نظریے کے اوپر کمپرومائز نہ کریں بلکہ اپنے اس کلمے کو لے کے چلیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بقا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔